بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عشق کو جس طرح سے میں نے پہلے اپنی ویڈیوز میں کوشش کی ہے ڈیفائن کرنے کی کہ عشق یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے نا وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کریٹر اس کائنات کا، دیکھی جو سین اور ان سین کی ڈائمنشن ہے نا، جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے اور جو ہمیں نظر نہیں آتا، اس سب کا جو بنانے والا ہے ٹروتھ میں تو اس کے ساتھ ایک انسان جو ہے نا وہ اپنا ایک کنیکشن قائم کرتا ہے، اور اسی مطلب ایک ہی لمحے پہ یعنی کہ وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی اور مخلوقات ہیں، تو وہ انسان جو ہے نا وہ ہر لمحے پہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی اس کا کنیکشن ہوتا ہے اور سارے انسانوں سے بلکہ ساری کریشن سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو مطلب اس طرح سے کہ جیسے ایک انسان، ایک طرف میرا ہاتھ ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو مطلب فرض کریں ان کا ایک ہاتھ ہے تو میں نے ان کو پکڑا ہوا ہے، بڑی زور سے کوشش کر رہا ہوں پکڑنے کی، اور دوسری طرف سارے انسانوں کو میں نے پکڑا ہوا ہے ساری کریشن کو، بلکہ تو انسان جتنی زیادہ یہ کوشش کرتا ہے نا کہ دونوں سائڈوں کو فرم کر کے پکڑے، تو یہ عشق ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ وہ اس قابل ہو سکے کہ دونوں کو ایسے پکڑ کے رکھے تو اس کا مطلب ہے اس کا عشق سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے۔ تو انسان جب عشق جب اس کو ہو جاتا ہے the way I have defined، تو پھر اس کو نا آداب خود آگاہی، یعنی کہ وہ نا کرتے تو ہم دوسروں کے لیے، یعنی کہ ہم نے ایک اللہ کی ذات کو پکڑا ہوا ہے اور ایک انسانوں کو، لیکن ایکچولی جب عشق ہوتا ہے تو پھر انسان کو اپنا آپ سمجھ آنا شروع ہوتا ہے، اپنی ریالٹی سمجھ آنا شروع ہوتی ہے، اپنی حقیقت اس پہ کھلتی ہے، اپنا آپ اس کو نظر آتا ہے۔ اس جو مادی جسم ہے نا، اس کے اندر جو ایک ہمارا ریئل سیلف ہے وہ اس کو نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ تو یہی اس کا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، یعنی کہ عشق سے آپ کو خود آگاہی کے جو ہے نا وہ پتہ چلتے ہیں، اس کے طریقے آپ کو پتہ چلتے ہیں۔ تو جب انسان پہ خود آگاہی یعنی کہ وہ اپنے آپ کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے، اپنی ریالٹی کو، تو دین وہ ایک آزاد انسان ہو جاتا ہے۔ جب تک انسان ہم لوگ اپنے اصل سیلف کو نہیں پہچانیں گے نا، یا نہیں پہچان پاتے، ہم غلام ہوتے ہیں۔ ہم غلام ہوتے ہیں اپنے ذہن کے، ہم غلام ہوتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کے، اپنی سوسائٹیز کے، اپنے آگے پیچھے جو، اور اس نیچر کے، اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں انفلوئنس کرتی ہیں، ہماری اوورآل ہماری پوری باڈی کو، فزیکل باڈیز کو، مینٹلی ہمیں ہمارے مائنڈز کو انفلوئنس کر سکتی ہیں۔ تو جب تک کہ ہم اپنا ٹرو سیلف نہیں پہچانیں گے، ہم ہوکڈ رہتے ہیں، ہم مجبور رہتے ہیں، ہم غلام رہتے ہیں لیکن جو ہی ہم عشق میں چلے جاتے ہیں تو ہم شہنشاہی یہی انسان جب آزاد ہوتا ہے نا تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے اس کے لیے چیزیں معنی نہیں رکھتی۔ جب آپ کی بیڑیاں ہی ساری اتر گئیں جن سے آپ قید تھے، تو انسان پھر بہت ایک ڈیفرنٹ طرح کی فیلنگ ہوتی ہے۔ تو اسرار شہنشاہی، تو پھر وہ راز کھلتے ہیں شہنشاہی کے بڑے اوپر تک جانے کے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ تو یہ سارے بڑے لوگ عطار، رومی، رازی، غزالی، آپ ان کے بارے میں پڑھیں، پھر شیئر کریں میرے ساتھ، مجھے بھی انشاءاللہ انفارمیشن ملے گی، لیکن ہم نے سب کے نام سنے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو سارے لوگ ہیں نا، یہ ایسے ہی نہیں بن جاتے ایسے نہیں بن جاتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہوا تھا، اس نے رومی بننا تھا، اس نے غزالی بننا تھا۔ انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، ایک رومی ایک انسان تھے، انہوں نے اپنی زندگی گزاری، پھر وہ رومی بنے پھر وہ غزالی بنے، پھر وہ عطار بنے، پھر وہ رازی بنے، اور اس کے لیے مطلب ایک ہوتا ہے نا سیکرٹ کیا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ سیکرٹ کیا ہے
سیکرٹ یہ ہے کہ جب تک آپ کے نا ایک انسان کے نا ایک ہوتی ہے اندر، اس کے ایک تڑپ ہوتی ہے یعنی کہ آپ نے نا چیزوں کو جاننے کی، اللہ تعالیٰ کو جاننے کی، ہر سوال جو ہے نا آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، اور پھر وہ جو تڑپ ہے نا وہ کانسٹنٹ ہوتی ہے۔ اس کی میں نے ایک مثال ایک اور کچھ ویڈیوز میں دی ہوئی ہے، ایک میں کہ آپ جو ہے نا وہ مطلب ایسا سمجھیں کہ آپ کے پاؤں میں جو چپل پہنی ہوئی ہے نا اس کے اندر ایک کیل ہے، اس کے اندر کیل چبھے ہوئے ہیں، اینڈ آپ جو ہے وہ اپنی ہیل جو ہے اس کو ایڑی جو ہے اس کو نیچے نہیں رکھ سکتے بیکاز دیر از اے نیل دیر، تو آپ ٹوز پہ چلتے ہیں، ایسے ٹپ ٹو، ٹوز کے اوپر چلتے ہیں، چونکہ جب آپ نیچے رکھیں گے پاؤں تو آپ کو درد ہوگا چونکہ نیل ہے۔ تو بیسیکلی یہ وہ چیز ہے، کانسٹنٹ، کہ آپ کو ایک پنچ رہے اس چیز کا، اور وہ آپ کو راتوں کو آپ اٹھ جائیں، رات کو فجر ہونے سے پہلے کافی دیر اٹھ جائیں، اینڈ دین آپ سوچیں اس بارے میں، چونکہ وہی وقت ہوتا ہے جب آپ بیسیکلی اپنے ذہن کے انفلوئنس میں نہیں ہوتے، تو آپ نہ سوچ سکتے ہیں کچھ، تو یہ سارے انسان جو بڑے بنتے ہیں نا وہ اسی طرح سے بنتے ہیں، اگر آپ کو بگر ریالٹیز چاہیے تو you have to، that's the way، that's the secret۔ نومید نہ ہو ان سے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ ہم لوگ مایوس ہوتے ہیں، ہم اکثر پاکستانیوں کا یہ مسئلہ ہے، مایوس ہوتے ہیں اپنے لوگوں سے، اپنے انوائرمنٹ سے، اپنے بچوں سے، تو اقبال وہی کہہ رہے ہیں کہ نومید نہ ہو، مطلب ہمارے لوگ، ہمارے نوجوان کم کوش تو ہو سکتے ہیں، کم کوش آئی تھنک لیزی، چونکہ ہم لوگ لیزی ہیں بیسیکلی، لیکن بے ذوق نہیں ہے ہمارے اندر۔ وہ ایک انسان، ہم جتنے بھی ہیں نا، سارے انسانوں کے اندر کہیں نہ کہیں سچائی تو چھپی ہوتی ہے، لیکن ہم اگر اپنی مثال لیں پاکستانیوں کی تو ہم اندر سے ٹھیک ہیں، زیادہ تر ٹھیک ہوتے ہیں، سادہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ لیزینس ایک ہے جس کو ہم نے اوور کم کرنا ہے انشاءاللہ۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو میں اس کو اس طرح سے کہوں گا کہ جب انسان، مطلب ہم کسی سے شیک ہینڈ کرتے ہیں، میں کسی سے شیک ہینڈ کرتا ہوں، یا ایز اے سوسائٹی یا ایز اے قوم یا ایز اے کنٹری جب ہم دوسروں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، دوسرے قوموں سے، تو اگر میں کسی سے شیک ہینڈ کیا اور میں اپنی نظر اس بندے سے نہ ملا سکوں، لائک میں سامنے دیکھ رہا ہوں اور لائک جب میں اس کو شیک ہینڈ کروں نا تو میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھ سکوں اور میری نظر تھوڑی سی جھک جائے نیچے، تو وہ جو نظر کا جھکنا ہے نا وہ جس بھی وجہ سے ہے، جس بھی وجہ سے ہے، تو وہ وجہ نہ حرام ہو جاتی ہے، چاہے ہم نے ان سے کچھ لیا ہوا ہو، چاہے مطلب کوئی بھی ریزن بیہائنڈ ہو، تو وہ ریزنز ٹھیک نہیں ہیں، وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دوز ریزنز، ایز انسان ہونے کے ناطے، ایک ایسی آزاد سوسائٹی ہونے کے ناطے، کوئی بھی چیز جو آپ کو کسی دوسرے کے ساتھ آپ کی نظر تھوڑی سی جھک جائے نا، وہ چیز ختم کر دینی چاہیے درمیان سے، وہ چیز موت ہے، لائک وہ ٹھیک نہیں ہے۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی۔ تو دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ جو آج کی دنیا میں ہم سارے انہی کے وہ ہمارے لائک رول ماڈلز ہیں بیسیکلی، جس کے پاس پیسہ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب سے یہ بڑے بڑے لوگ جو مطلب بڑے بڑے دارا و سکندر گزرے ہیں پہلے، تو ان سے ایک مرد فقیر کو نا میں نے کوشش کی ہے اس طرح سے سمجھنے کی کہ فقیری لائک ایک دولت ہے، ناٹ لائک دولت جو ہم اپنی کرنسیز ہوتی ہیں، لیکن ایک ایسی دولت ہے جو کہ اس دنیا میں بھی کام آتی ہے، اور یہ ہر جو آگے ہماری منزلیں ہوں گی نا ہم یہ دولت ساتھ لے کے جائیں گے، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کوئی اور چیز نہیں جائے گی، اچھے اعمال اور یہ والی دولت۔ تو اب یہ کہ جس کے پاس یہ دولت ہے نا، اب وہ ظاہری طور پہ ایک فقیر بھی ہو سکتا ہے، لائک اس کے پاس کوئی ویلتھ نہ ہو، لائک دنیاوی، وہ ایک امیر شخص بھی فقیر ہو سکتا ہے، لائک اس فقر کی دولت میں، تو لیکن جس کے اندر ہو، جس کی فقیر میں بو اسد اللہ آئی، تو جس کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ علی، کہ وہ فقیر تھے، وہ بھی ایک فقیر تھے، تو جس کی انسان کے پاس جو ہے نا تھوڑی سی ان کی مطلب جھلک جس میں آ جائے نا ان کی فقیری کی،
تو وہ جو ہے نا پھر وہ امیر ہے، بہت امیر ہے، وہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ آئین جوامردی حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رو بھائی۔ تو جو اللہ کے شعر ہوتے ہیں نا، تو جب وہ میں نے عشق شروع میں بات کی کہ جب آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں ایک طرف اللہ سے اور ایک طرف اس کی انسانیت سے، کریشن سے، تو پھر شعر ہو جاتے ہیں وہ۔ جب آپ آزاد ہو گیا انسان تو بیسیکلی وہ شعر ہو گیا۔ تو یہ جو اللہ کے شعر ہوتے ہیں نا، جو نوجوان ہوتے ہیں تو وہ نا ٹائم نہیں ضائع کرتے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کھچے نہیں مارتے، بالکل کوئی یہ ان کا آئین جوان مردہ کیا ہو جاتا ہے، the way they spend their life، حق گوئی و بے باکی، کہ انہوں نے سچ بات کہنی ہے، سچ بات کہنی ہے اور بے دھڑک کہنی ہے، کوئی جو ہوتی ہے نا، جس طرح سے ہم مصلحتیں مصلحت میں پڑ جاتے ہیں، کچھ اندرونی ہوتی ہیں، لائک ہماری کچھ ہوس آ جاتی ہے کبھی کبھی، کچھ مجبوریاں آ جاتی ہیں، لیکن کوئی بھی کسی بھی سچویشن میں ایک بات جب ان کو سمجھ آ جائے نا کہ یہ سچ ہے تو وہ اس کو کہیں گے، چونکہ کہنا فرض ہے ہمارا، اور کہنا بھی مطلب بے دھڑک، اس میں تھوڑا سا بھی کوئی مکس نہیں کرنا شک کہ اگلا بندہ کنفیوز ہو جائے، اسٹریٹ ٹو دی پوائنٹ۔ اور یہ صرف دوسروں کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے آپ کے لیے بھی ہے۔ ہم انسان ہر وقت اپنے آپ سے کنورسیشن میں ہوتے ہیں، تو اپنے آپ میں جو ہے نا ہم اکثر ٹائم ضائع کرتے ہیں، مطلب کسی غلط سوچ کو لے کے گھنٹہ سوچتے رہیں گے بیٹھ کے، آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو بیسیکلی ہم وہ وقت ضائع کر رہے ہیں، کوئی ہے جو ہمارے وقت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہمارے ذہن جو ہے نا اس کو گرپ کرتا ہے اور پھر ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی ہم نے سچ بولنا ہے، اس میں بھی یہ نہیں کہ ہم اس کو لائک وی ویسٹ آر ٹائم لائک تھنکنگ اباؤٹ یوز اسٹاف، اور جو بھی ہے اس گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے اس کو پلان بناتے رہیں۔ تو وہاں پہ بھی ہم نے اپنے آپ سے سچ بولنا ہے کہ نہیں، یہ جو میری سوچ ہے یہ غلط ہے، اس سوچ کو میں نے اگنے ہی نہیں دینا، اس سوچ کے میں نے فالو ہی نہیں کرنا۔ تو اپنے آپ سے بھی سچ بولنا، دوسروں سے بھی سچ بولنا، اور بے دھڑک بولنا، تو اور یہ تبھی ہوتا ہے جب یو آر انٹو عشق، آپ عشق میں پڑ جاؤ، اینڈ دین آپ آپ اپنے آپ کو سمجھو، اور اس طرح سے پھر آپ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ جو ہے وہ اللہ کے شعر بن جاتے ہیں انشاءاللہ۔